ایک چھوٹے سے گاؤں میں رامو نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سینو تھا۔ ان کے گھر کے صحن میں ایک پرانا مجسمہ کھڑا تھا جس میں کئی راز چھپے ہوئے تھے۔ رامو نے کبھی سینو کو اس مجسمے کے قریب نہیں جانے دیا۔ ایک دن جب سینو اپنے والد کے لیے کھانا لے کر کھیت پہنچا تو وہاں اس کے والد کا ایک پرانا دوست آیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکے سے باتیں کر رہے تھے۔ رامو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس مجسمے کی حقیقت بتاؤ۔ نہیں رشب، ابھی مناسب وقت نہیں آیا۔ اگر وہ مجسمے کی آزمائش میں ناکام ہوا تو اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سینو کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان برپا ہو گیا۔ سینو نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ اس نے کھانا دیا اور گھر کی طرف واپس روانہ ہوا، لیکن اس کے دل میں کئی سوالات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے والد سے ان باتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہ کر سکا۔ رات کو جب سینو اپنے بستر پر لیٹا تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مجسمے کے پاس کھڑا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ اے مجسمے، مجھے اپنے راز بتاؤ۔ مجسمے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر سے کہا، اے مجسمے، مجھے اپنے راز بتاؤ۔ اچانک مجسمے کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ سینو کچھ دیکھ نہ سکا اور اچانک جاگ گیا۔ اگلی صبح سینو سیدھا مجسمے کے پاس گیا۔ وہاں اسے ایک خط ملا جس پر لکھا تھا، تم میری راز کو جاننا چاہتے ہو تو ہمت کرو اور شیری باغ کا راستہ اختیار کرو، لیکن خبردار، یہ سفر تمہیں آزمائے گا۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی۔ سینو گاؤں کے ایک بزرگ پنڈت کے پاس گیا اور اسے اپنے خواب اور خط کے بارے میں بتایا۔ پنڈت نے کہا، بیٹا، یہ مجسمہ بہت قدیم ہے۔ پہلے یہ گاؤں کے چوراہے پر موجود تھا، لیکن رامو کے دادا نے وہ زمین خرید کر وہاں اپنا گھر بنا لیا۔ لوگوں نے کئی بار اس مجسمے کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آئی۔ یہ مجسمہ اپنے راز کی حفاظت کرتا رہا ہے، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یہ راز کھلے۔ تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں شیری باغ میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک کالا پودا ملے گا، اسے لا کر اس مجسمے کے پاس رکھنا ہوگا۔ سینو نے پنڈت کی باتوں پر غور کیا اور شیری باغ کی طرف نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہوگا، لیکن وہ تیار تھا کہ مجسمے کا راز جاننے کے لیے ہر آزمائش کا سامنا کرے گا۔ وہ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں تاریک جنگل اور خوفناک آوازیں اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ آخر کار وہ باغ پہنچا جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ شیری باغ کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا کالا پودا نظر آیا، لیکن جیسے ہی سینو نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اچانک ایک آواز آئی، تمہیں اپنی سچائی کو پہچاننا ہوگا، ان تینوں میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ اگر غلط چنا تو تم ہمیشہ کے لیے اس باغ کا حصہ بن جاؤ گے۔ سینو نے اپنے دل کی آواز پر بھروسہ کیا اور گہرائی سے غور کرنے کے بعد ایک پودے کو چنا۔ جیسے ہی اس نے صحیح پودے کو اٹھایا، باقی 2 پودے غائب ہو گئے اور ایک نئی آواز آئی، تم نے اپنی سچائی کو پہچانا، یہ پودا اب تمہارا ہے۔ سینو پودے کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوا۔ وہ اپنے گاؤں پہنچا اور وہ پودا اس مجسمے کے پاس رکھ دیا۔ جیسے ہی پودا مجسمے کے ساتھ رکھا گیا، مجسمے کی آنکھوں سے ایک روشنی نکلنے لگی اور مجسمہ ایک بڑے صندوق میں تبدیل ہو گیا۔ سینو اور اس کا باپ بہت حیران تھے۔ انہوں نے وہ صندوق کھولا تو وہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ سینو نے وہ خزانہ گاؤں والوں کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کیا، جس سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ اس دن کے بعد سینو کو گاؤں کا رہنما مان لیا گیا اور مجسمے کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمت، سچائی اور ایمانداری ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔
تو دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور مک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔